السلام علیکم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. معزز سامعین کرام، جیسے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اپنی جماعت اور اپنی جمعیت بنانا ہمارے لیے ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد اور مدارس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. یعنی کہ مساجد سے ہمارا تعلق تو ہے، لیکن ایسے مساجد و مدارس جہاں پر دینی علوم نہیں دیا جاتا ہے، یا پھر دینی علوم کے نام پر ایک دھبا ہے کہ لوگ عام فہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ فلاں مدارس میں یا فلاں مسجد میں بہت زبردست درس قرآن یا درس حدیث ہوتی ہے، ہم وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر سنیں گے، سمجھیں گے، حدیث کو جانیں گے. لیکن بعض دفعہ کم علمی کی بنیاد پر کہہ لیں یا پھر کسی اور طریقے پر کہہ لیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے دروس میں شریک کر بیٹھتے ہیں، شرکت ہو جاتے ہیں جن دروس میں اپنی عقل کو دوڑانے کی باتیں کی جاتی ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی عقل کو دوڑانے کی باتیں کی جاتی ہیں. جب ہم دلی میں تھے تو وہاں ایک پروفیسر صاحب پروفیسر ہے، نہ دین کا علم، نہ ہی حدیث کا علم، نہ قرآن کا علم، وہ اپنے لسانیات میں پروفیسر ہے، لنگوسٹک جس کو کہا جاتا ہے اس میں وہ پروفیسر ہے، اردو زبان کے پروفیسر ہے. وہ صاحب ایک بار بیٹھ گئے درس قرآن دینے کے لیے. ہم سوچنے لگے کہ ضرور کچھ نہ کچھ جاننے والے ہوں گے، لیکن جب وہ بیٹھے تو کہنے لگے کہ ووالدین وما ولد آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی. گویا وہ اس طرح سے کہہ کر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ووالدین وما ولد جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی، مطلب قرآن حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیات کی وضاحت اسلاف نے فرمائی ہے، ایک ایک چیز کی وضاحت اسلاف نے کی ہے. یہ چیز غور کرنے کی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بہت ضروری ہے، اور حدیث کو سمجھنے اور جاننے کے لیے قرآن کی نصوص بہت ضروری ہے ہمارے. اب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہو تو اپنی عقل کا استعمال کرو، اپنی عقل لگاؤ. بندہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل لگائے تو پھر قرآن کو وہ اپنی عقل کے اعتبار سے کس حد تک سمجھ سکتا ہے. اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر حسن البیان جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بڑے بڑے تفاسیر ہیں ان تفاسیر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خود میں اس درس میں شریک تھا تو کہنے لگا کہ ان تفاسیر کو مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس قابل بن جاؤ کہ تم خود ایک تفسیر لکھو. تو اس قابل بننے کے لیے تو تفسیر کا علم جاننا ضروری ہے اور ان کی کتابوں پہ پڑھنا ضروری ہے کہ بھئی تفسیر لکھا جاتا ہے تو کیسے لکھا جاتا ہے. اور بالآخر وہ بیٹھ گیا ہے اب تفسیر لکھنے کے لیے. پروفیسر ہے، نہ عالم دین ہے، نہ قرآن حدیث جانتا ہے، وہ بیٹھ گیا تفسیر لکھنے کے لیے. اب اللہ عالم وہ کیا لکھ رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے. تو
یہ نہیں کہ قرآن و حدیث کو ہم جانے تو اپنی عقل سے جانے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم اسلاف کی لکھی ہوئی کتابوں کی مدد لیں، حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم اسلاف کی لکھی ہوئی عبارتوں کی مدد لیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی مدد لیں۔ اپنی عقل ہم شریعت میں نہیں ڈال سکتے۔ اب ان کے دلائل دیکھیے گا، وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ قرآن میں اپنی عقل لگانا چاہیے۔ تو ایک تھا لڑکا، نوجوان لڑکا، اس بیچارے کو پتا ہی نہیں کہ وہ کہاں آیا ہے، وہ بس آ کے بیٹھ گیا ہے، اس کو پتا ہی نہیں کہاں آیا ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے کہ میں کہاں آیا ہوں، تو میں خاموش تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا کہ عقل کیوں لگائیں گے، شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہے، تو ہم عقل نہیں لگا سکتے۔ اب یہ صاحب جو ہے پروفیسر صاحب، یہ دلیل دینے لگے، افلا تعقلون، قرآن میں کہا گیا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل رکھتے ہو تو پھر عقل لگاؤ۔ تو اس طرح سے وہ منطقی دلائل کو سامنے رکھ کر عام انسان کے ذہن کو پوری طرح سے گھما دیتے ہیں۔ اب بیچارہ عام انسان کتنا جانے، عام انسان بیچارہ منطقی دلائل کے لپیٹ میں آ جاتا ہے اور وہ گھوم جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، یہ اپنے ذہن میں بھر لے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلاف کی لکھی ہوئی کتابوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرے اور عقل کو دوڑائے تو پھر یہ غلط ہے۔ اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ ذہن جو ہے سوال پیدا کر دیے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سوالات پیدا کرتا ہے کہ یہ کیوں، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اپنے بچوں کو کہتے ہوئے کہ اللہ کہاں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے دنیا کیسے پیدا فرمایا۔ بچوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور عقل کا کام ہے سوال پیدا کرنا۔ تو جتنا ہو سکے سوال پیدا کرو، تمہارا جو عقل ہے وہ کھلتا چلا جائے گا۔ حدیث میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ بندے کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، اور یہ صاحب کہنے لگے کہ جتنا ہو سکے جو سوال ہو سکے اپنے ذہن میں لاؤ۔ تو یہ چیز نہیں ہے، عقل کا کام بے شک سوچنا سمجھنا ہے اور سوال پیدا کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ جو چاہے وہ سوال پیدا کرے۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو شریعت کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن و حدیث کو ہم سمجھیں گے تو اسلاف کی کتابوں سے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، ان چیزوں کو ہم جب جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں ہمارے لیے واضح ہوں گی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک بہترین اور سب سے بڑا نقطہ بیان فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کیا ہے؟ لہو ولعب، کھیل اور تماشا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کا ایک دن ختم ہونا ہی ہے اس دنیا کو۔ اب یہاں آیت میں جو غور کرنے والی بات ہے اس کو تھوڑا اچھے سے سمجھیے گا۔ لہو ولعب، یہ دنیا ایک کھیل ہے، تماشا ہے، اور اگر ہم اس کو انگلش میں کہیں تو اس کو ہم گیم کہہ سکتے ہیں۔ کھیل کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے گیم، اور اللہ نے کہا کہ یہ دنیا جو لعب ہے، کھیل ہے، اس کھیل کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ بچوں کو دیکھتے ہوں گے کہ بچے گیم کھیلتے ہیں تو اس کا ایک لیول ہوتا ہے، فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول۔ اسی طرح سے لیول جب وہ پار کرتے چلے جاتے ہیں تو آخر میں آتا ہے گیم اوور، گیم ختم ہو گیا، کھیل ختم ہو گیا۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ تمہاری زندگی ایک کھیل ہے، تمہاری جو یہ دنیا ہے یہ ایک کھیل ہے، اور اس کھیل کو بھی ختم ہونا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے بچپنا ہے، پھر نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک مرحلے اور ایک ٹاسک اللہ نے دیا کہ یہ سارے ٹاسک تمہیں ختم کرنی ہے، یہ سارے مرحلے، یہ سارے لیولز تمہیں ختم کرنے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، فانی۔ تو یہ چیز ہے کہ دنیا سے انسان کو لگاؤ ہونی چاہیے۔ ایسی بات نہیں کہ دنیا میں ہے اور دنیا سے وہ بالکل دور ہے کہ بھئی ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ آ کے مسجد میں بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، روزی روٹی کے چکر میں اس کو نہیں جاننا ہے، اپنی بیوی بچے بھوکے ہیں اس کو اس میں نہیں جاننا ہے، بس میں اللہ اللہ کرتا رہا ہوں۔ شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ کیا بیان فرمایا اللہ نے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ نے بیان فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو، یا نماز سے مراد نماز جمعہ ہے، اور اس کو ہم باقی چیزوں میں بھی سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، قیاس لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جائیں تو اللہ نے بیان فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تم اللہ کا فضل تلاش کرو. مطلب یہ ہے کہ تم اس کی دی ہوئی روزی روٹیاں تلاش کرو، اللہ نے تمہارے لیے لکھ کے رکھی ہے، وہ چیزیں تم تلاش کرو. تو یہ چیز بھی نہیں کہ بندہ صرف اللہ اللہ کرتا رہے اور روزی روٹی کی تلاش میں نہ لگے، اور ایسا بھی نہیں کہ بندہ صرف روزی روٹی کی تلاش میں لگ جائے اور اللہ کو بھول جائے. یقیناً جس روزی روٹی کو تلاش کرنے میں بندہ چلا جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، یا پھر نماز اور روزے سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے عبادات سے وہ غافل ہو جاتا ہے، تو بے شک اللہ رب العالمین اس کو دولت تو بے شمار دیتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں کرتا. اس میں جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت اللہ رب العالمین اس میں سے اٹھا لیتا ہے. اور بعض دفعہ آپ لوگ دیکھیے گا کہ بندہ 2-3 پلیٹ کھانا کھا لیا لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بھوک لگی ہے مجھے. کیوں؟ برکت اس کے کھانے میں نہیں تھی. اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بندہ 2 روٹی کھا لیا، سوکھی روٹی، کہنے لگا الحمدللہ پیٹ بہت بھر گیا اور کچھ نہیں کھا سکتا. تو برکت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر بندہ کام کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، اللہ اگر اس کمائی سے برکت کو اٹھا لے تو جتنا وہ 10 سال لگایا، 10 سال کما کر اس نے اپنی تجوری بھر کر رکھی، کما کر اپنا پیسہ اس نے اسٹاک کر کے رکھا، اگر اللہ اس سے برکت اٹھا لے تو آپ لوگ بعض دفعہ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ گھر جل کر تباہ ہو گیا، سارے پیسے ختم ہو گئے. کیوں ہوا یہ؟ ایک تو اللہ کی برکت ختم ہو گئی اور ایک اللہ کا عذاب آ پہنچا. اگر اللہ کی برکت وہاں ختم نہیں ہوتی تو بے شک اللہ کا عذاب بھی وہاں نہیں آتا. اللہ کی جو برکت اور رحمتیں ہوتی ہے یہ ایک ایمان والے کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے. جب ہم نماز اور مسجد سے جڑے ہوئے رہیں گے، مدارس سے ہمارا تعلق رہے گا، کانٹیکٹ رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری گھروں میں برکتیں ہوں گی. اور جو سننے میں آتا ہے کہ گھر زمین میں دھس گیا یا گھر تباہ ہو گیا، گھر میں آگ لگ گئی، گیس بلاسٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی سننے میں. لیکن جیسے ہی ہم نماز اور روزے سے غافل ہو جائیں، اللہ کی عبادات سے غافل ہو جائیں، تو پھر یقیناً یہ سارے حادثے ہمیں سننے میں آئیں گے. ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت وہ ہاتھ سے کپڑا بنتی تھی، کپڑا سلائی کرتی تھی. تو جب بھی اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو اس کو بہت غصہ آ جاتا تھا. حالانکہ مسلمان تھی، بہت غصہ آ جاتا تھا. اور یہی نہیں بلکہ جب اس کو پہلی بات تو یہ کہ اس کو قرآن بھی پڑھنا آتا تھا، اور جب کوئی اس سے پوچھتا تھا کہ یہاں مجھے نہیں پڑھنے ہو رہا ہے تو یہ آپ بتا دیجئے، تو وہ اپنے چہرے کو پلٹا لیتی تھی کہ میں تجھے نہیں بتانے والی، تو جا. نہیں بتاتی تھی. بالآخر ایسا ہوا کہ وہ ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے کپڑا سلائی کر رہی تھی اور جیسے وہ سوئی کو ایسے کھینچی تو سوئی کھینچتے ہی وہ سوئی جو ہے اس کی آنکھ کے اندر چلا گئی. یہ اللہ رب العالمین نے اس کو سزا دی. اور ایسے 1-2 نہیں بلکہ بے شمار واقعات ہیں کہ اس نے اللہ سے دشمنی کر لی، اللہ سے بغاوت کر لی. اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو تم اپنی چالاکیاں مت سمجھو. اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بڑے عقل مند اور تم بڑے چالاک ہو اور اللہ سے چھپ چھپ کر تم گناہ کے کام کر رہے ہو اور اللہ سے چھپ چھپ کر تم اس کی مسجدوں سے دور رہ رہے ہو. یہ بالکل ہماری غلط فہمی ہے. اگر ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں اور ہم اللہ سے قریب نہیں ہونا چاہتے، بس اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، بندہ صرف یہ سوچ لے اور یہ سوچنے لگے کہ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، مسجد نہیں جا رہا ہوں، قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میری بہت بڑی عقل مندی ہے، تو کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ جب اللہ پکڑ لے گا تو پھر ساری ڈھیل تمہاری نکل جائے گی، ساری چالاکیاں تمہارے ٹھکانے لگ جائے گی. تو اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو بندہ کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھار اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا کسی مسلمان بھائی نے، اب وہ کہتا ہے کہ آپ چلے میں آ رہا ہوں. وہ بیچارہ جو کہہ رہا تھا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، آ کے نماز میں کھڑا ہو کر نماز ختم ہوگی، اس کا اتا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا اتا پتہ ہی نہیں ہے. دوسری دفعہ وہ کہتا ہے کہ چلو نماز کے لیے، وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، اور وہ کیسے بھی کر کے ادھر ادھر سے مسجد جاتا ہی نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ فرار ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے بڑی عقل مندی والی کام کر دی.
میں نے بڑا زبردست کام انجام دے دیا کہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں پیچھے پیچھے، اور بندے نے یہ سوچ بھی لیا کہ شاید میں نماز پڑھ بھی لیا ہوں، اور در حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا ہی عقل کا کام کیا ہے کہ ایک طرف تو میں نماز بھی نہیں پڑھا، اور جس نے مجھے بلایا تھا اس کو لگ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ بندہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے بڑا زبردست کام انجام دیا ہے۔ تو اللہ نے وہی کہا ہے کہ میری دی ہوئی ڈھیل کو تم اپنی عقل مندی اور چالاکیاں نہ سمجھو، جب اللہ پکڑ لے گا تو پھر اس پکڑ سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی، کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی۔ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور اور سپر طاقتیں موجود ہیں، لیکن کوئی سپر طاقت، کوئی بڑا سے بڑا انسان اور بڑے سے بڑے مقام و مرتبے والا انسان، بڑی سی بڑی دولتیں اپنے گھر میں رکھنے والا انسان بھی اللہ کی پکڑ سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ آج ہم دولتیں کمانے کے پیچھے جو لگے رہتے ہیں، منع نہیں ہے حدیث میں کہ تم دولت نہ کماؤ، بلکہ کمانا چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام کو اگر دیکھا جائے تو میں نے اس سے پہلے درس میں بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار کہ 700 اونٹ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے کہا کون دے گا 100 اونٹ؟ کہا میں۔ کہا بیٹھو کوئی اور؟ کہا نہیں میں۔ 200 300 400 500 700 اونٹ ہو گئے، تب حضرت عثمان کو کہا بیٹھو، اور اللہ کے نبی نے اعلان کرتا ہے کہ عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔ اتنے مالدار تھے حضرت عثمان۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے تو صحابہ اکرام کا ایک کافی بڑا جم غفیر، بہت بڑا مالدار تھا۔ مالداری ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر، دولت مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، تبھی تو اپنی جماعت اور جمعیت اور مساجد اور مدارس بڑھ سکتے ہیں، دین کا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دولت کمانے کے پیچھے تو لگ گئے لیکن آپ کو نماز کا پتہ نہیں، دولت کمانے کے پیچھے تو لگ گئے لیکن اللہ کی عبادت کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں۔ بعض تو ایسے لوگ بھی ہیں جو حافظ قرآن بنے، مدرسے میں 3 سال 4 سال تک دال چاول روٹی کھا کے وہ بغیر چھلے ہوئے آلو کھا کر وہ حافظ قرآن بنا، 4 سال تک 3 سال تک محنتیں کی، یہ کوئی معمولی وقفہ نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ، اس کو خود سے وقت نکالنا رہتا تھا کہ مجھے نہانا کب ہے، مجھے کپڑے کب دھونا ہے، ساری چیزیں خود سے کرنی رہتی تھی۔ یہ چھوٹا سا بچہ 4 سال تک لگا کر اپنی زندگی کے 4 سال مدرسے میں لگا کر وہ حافظ قرآن بنا۔ پھر ادھر ادھر سے وہ آگے نہیں پڑھا، مدرسے کی اس کی لائن چھوٹ گئی، اور جیسے اس کی لائن چھوٹ گئی وہ ادھر ادھر سے دوسرا کوئی کام تلاش کر لیا اور کام میں لگ گیا، اور پھر جب اس کو پیسہ آنا شروع ہوا تو پھر وہ پیسے میں اس طرح سے مگن ہوا کہ آج اس کو کھڑا کر کے سورۃ الکوثر یا سورۃ العادیات وغیرہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پوچھ دیا جائے تو پھر اس کو پتا نہیں۔ یہ حقیقی واقعات ہے کہ بندے نے 4 سال تک محنت کر کے قرآن کریم کو یاد کیا، لیکن اس دولت کمانے کے چکر میں اس کو کیا کیا، اس کو قرآن جو اس نے حفظ کیا تھا سارا کا سارا قرآن وہ بھول گیا۔ قرآن جب ہم یاد کرتے ہیں تو یاد بھی بڑی آسانی سے ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو بھول بھی بڑے آسانی سے جاتی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دی ہے کہ جس طرح ایک اونٹ کو ہم باندھ کے رکھتے ہیں اور جیسے اس کے بندھے ہوئے رسی کو کھول دیں تو کس طرح وہ بھاگ کے جائے گا، بہت زبردست بھاگ کے جاتا ہے اونٹ اس طرح سے۔ اس طرح سے قرآن کو اگر ہم پڑھنا چھوڑ دیں، یاد کرنا چھوڑ دیں تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ دولت کمانے کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں مساجد و مدارس سے دور ہو جائیں، قرآن و حدیث سے دور ہو جائیں، اور بالآخر ہمارا انجام اس طرح ہو کہ ہم مرے تو ہمیں کلمہ توحید اور کلمہ شہادت تک نصیب نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی تائید ہمیں گواہی دینے کی نصیب نہ ہو۔ یہ واقعات ہمیں پیش آ سکتے ہیں کب؟ جب بندہ پیسے کمانے کا عادی بن جائے اور قرآن و حدیث سے دور رہنے کا عادی بن جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، عبادات کروں نہ کروں، قرآن پڑھوں نہ پڑھوں، حدیث جانوں نہ جانوں۔ بندے کو جب فرق ہی نہیں پڑتا ان چیزوں سے تو بندہ یہ سوچ لے کہ پھر میری موت ٹھیک سے نہیں ہونے والی، حدیث کے مطابق نہیں ہونے والی، ایمان بالخیر کے ساتھ خاتمہ نہیں ہونے والا۔ تو دولت کمائیں، بالکل بے شمار دولت کمائیں، تاکہ آپ اس بندہ ارادہ تو یہ کر لے کہ اللہ مجھے اتنی دولت دے کہ میں تیرے نام پر تیرے لیے مساجد بنا سکوں، اللہ مجھے اتنی دولت دے کہ میں تیرے لیے مساجد کو قائم کر سکوں، مدارس کو قائم کر سکوں۔ بندہ یہ جب ارادہ بنا دے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ جب
غیروں کو اتنی ساری دولت دے سکتا ہے، تو پھر بھی ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کے در پر اپنا سر جھکانے والے، سجدہ کرنے والے، غیروں کے سامنے وہ جا کے جن کو ہلنا جلنا کچھ آتا نہیں، ان کے سامنے وہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ ان کو اتنی ساری دولتیں دیتا ہے، ہم تو پھر بھی اس کے نیک بندے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہم کو اللہ نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ جب دے رہا ہے تو اس کی مصلحت ہے، نہیں دے رہا ہے تو بھی مصلحت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اتنی ساری دولت دے دے کہ آپ کی آخرت تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، دنیا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت ساری دولت کما لیں گے تو ہماری دنیا بدل جائے گی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ زیادہ دولت دنیا میں خسارے کا سبب بن جاتی ہے، دنیا میں انسان تباہ ہو جاتا ہے بہت ساری دولتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ اگر دولت دے رہا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا اللہ کے نام پر بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرواتے ہیں، سعودی عرب وغیرہ سے شیوخ آتے ہیں تو مدارس میں کروڑوں روپیہ وہ صرف کرتے ہیں۔ تو اللہ جب کسی کو دے رہا ہے تو یقیناً اس کے دینے میں مصلحت ہے، اور اللہ جب کسی سے لے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو لینے اور نہیں دینے میں بھی اس کی مصلحت ہے۔ بے شک ہم اس سے زیادہ علم رکھنے والے نہیں ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، اور آقا جو کرتا ہے غلام کو بالکل سر جھکا کر وہ ماننی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے یعنی اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے کون سا فیصلہ صحیح ہونا چاہیے اور کون سا فیصلہ ان کے لیے صحیح ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، وہ اس حساب سے فیصلہ کرتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے ہر فیصلوں پر خاموش رہنا چاہیے اور دولت کمائے لیکن مساجد و مدارس سے ہمارا رشتہ نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چونکہ میری طبیعت تھوڑی ناساز تھی ہے تو میں آج مختصر کر دیا درس کو، تھوڑی سردی کھانسی ہو گئی ہے اور کافی دقت پیش آ رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔